کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو قومہ آپ کو بتا ہے کہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سے اٹھنا سمیع اللہ، ہم رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، جب ہم جھکتے ہیں تو وہ ہماری رکوع کا پوسچر ہوتا ہے، رکوع کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ قومہ کا قومہ اس کو کہتے ہیں۔ تو رکوع سے اٹھتے ہوئے قومہ کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو دعا نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں پہلے۔ دعا نمبر 1 ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ تکبیر تحریمہ ہوتا ہے جیسے آپ اللہ اکبر کہہ کے کندھوں پہ ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کرتے ہیں، اور اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور آپ کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ البتہ سجدے میں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب دوسری دعا ہے ہماری، دعا نمبر 2 ہم دیکھ لیتے ہیں جو اسکرین پہ ہمارے آ گئی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اس طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے کہتے، اور آپ سسم سجدے میں جاتے وقت یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور اب قومے کی دعا نمبر 3، سیدنا رفع بن رافع زرقی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ ایک شخص نے پیچھے سے کہا اے ہمارے رب اور تیرے لیے سب تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ اب نیکسٹ دعا ہے دعا نمبر 4، قومہ کی دعا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کہتے تھے اللہ اکبر 3 بار، ذل ملکوتی والجبروتی والکبریائی والعظمتی، پھر آپ نے ثنا پڑھی، پھر سورۃ البقرہ کی قرات کی، پھر رکوع کیا۔ آپ کا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیام پہلے قیام کی طرح لمبا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پڑھتے تھے لی ربی الحمد، میرے رب کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ پھر آگے دوسری دعا قومہ کی، سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کمر رکوع سے اٹھاتے تو یہ پڑھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے، سبحان اللہ۔ پھر اگلی دعا قومہ کی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ پڑھتے تھے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔
اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے کہ جس سے آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بھر جائیں، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جسے تو چاہے بھر جائے۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق جسے تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ دے نہیں سکتی۔ اس کے بعد اگلی دعا قوما کی دعا نمبر 7 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے ربنا لک الحمد مل السماوات ومل الارض ومل ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت وما معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، ان کے علاوہ ہر وہ چیز جسے تو چاہے بھر جائے۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق تیرے بندے نے جو تعریف کی تو اس کا زیادہ حقدار ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ جسے تو عطا فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ دعا نمبر 8 قومے کی دعا۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہا کرتے تھے اللہم لک الحمد مل السماء ومل الارض ومل ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جسے تو چاہے بھر جائے۔ اے اللہ مجھے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ 8 دعائیں قوما کی تھی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ آپ جتنی یاد کر سکیں، اس میں سے بعض جن کو آتی ان کا ریویژن ہو گیا، جن کو نہیں آتی جتنی یاد کر سکے، 1 2 3 4 5 جتنی بھی، چاہے ایک کریں چاہے 2، اپنی طاقت کے مطابق لیکن ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دنیا سے ہم دعاؤں کے بغیر ہی نہ چلے جائیں کہ اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خزانے بانٹے ہیں قرآن اور حدیث کے ہمارے پاس دعاؤں کے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں، چیزوں کو خوشی سے کریں، خوشی سے کریں، شوق سے کریں، اللہ کی محبت سے کریں، ٹھیک ہے؟ اور رکوع سجدے قوما نماز میں ذل و تذلل ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کریں۔